قدیم مصر میں نیل کے دریا کے کنارے کچھ لوگوں کو نیل ڈائیورز کہا جاتا تھا جو دریا میں غوطے لگا کر خزانے اور جواہرات تلاش کرتے تھے۔ یہ لوگ خاص طرح کی سانس لینے والی ٹیکنیک استعمال کرتے تھے تاکہ زیادہ دیر پانی کے اندر رہ سکیں۔ انہیں اکثر بادشاہ کی خدمت کے لیے یا دفن کی گئی قیمتی اشیاء نکالنے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ یہ ایک طرح کا خطرناک مگر پرسحر انگیز پیشہ تھا اور اس کی تربیت نسل در نسل منتقل ہوتی تھی۔ نپولین بوناپارٹ بلیوں سے خوف کھاتا تھا اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بلی کے قریب ہوتے ہی کانپنے لگتا۔ ایک بار کہا گیا کہ جب بلی اچانک اس کے کمرے میں آ گئی تو نپولین نے جنگی منصوبے روک دیے۔ یہ خوف اتنا شدید تھا کہ فوجیوں اور وزیروں نے ہمیشہ اس کے گرد بلیوں سے بچاؤ کا انتظام کیا۔ یوں دنیا کا سب سے طاقتور فوجی بھی جانوروں کے خوف کے آگے بے بس تھا۔ رومی فوجیوں کی کچھ اکائیوں میں جانوروں کو فوجی تربیت دی جاتی تھی، جیسے بیئرز اور لومڑی۔ یہ جانور جنگ کے دوران فوجیوں کی مدد کرتے اور دشمن کو ڈرانے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ بیئر یعنی ریچھ کے ساتھ تربیت دینے کا مقصد دشمن کی فوج میں خوف پیدا کرنا تھا۔ یہ ایک ایسا تجربہ تھا جو آج کے فوجی کتے اور مشینوں کی تربیت کا قدیم روپ ہے۔ 18ویں صدی میں فرانس کے بعض محققین نے چیونٹیوں کو چھوٹے تجرباتی فوجیوں کے طور پر تربیت دینے کی کوشش کی۔ وہ انہیں مخصوص سمت میں جانے، سامان لے جانے اور دشمن کی پوزیشن معلوم کرنے کی تربیت دیتے تھے۔ یہ تجربہ مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوا، لیکن یہ ذہن کی عجیب حد تک سوچ اور تخیل کی ایک مثال ہے۔ آج کے ڈرون اور چھوٹے روبوٹ فوجیوں کی یہ ابتدائی تصور کی ہی ایک شکل ہے۔ قدیم جاپان میں کہا جاتا تھا کہ بعض سیاستدان بھوتوں کی موجودگی یا کہانیوں کا استعمال کر کے عوام اور دشمنوں پر اثر ڈالتے تھے۔ یہ حکمت عملی خوف اور احترام پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ لوگ سچ یا جھوٹ کی پہچان نہیں کر پاتے اور بھوت کی کہانیاں سیاسی طاقت کا حصہ بن جاتی تھیں۔ قدیم مصر میں کچھ فرعون اپنی رات کی نیند کے لیے چمگادڑوں کو قصر کے اندر آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ یہ چمگادڑیں کیڑے مکوڑے اور چھوٹے جانور کھا کر محل کے اندر صحت مند ماحول برقرار رکھتی تھیں۔ فرعون سمجھتے تھے کہ یہ جاندار ان کے محل اور خزانے کو نقصان سے بچاتے ہیں۔ یوں قدیم مصر میں قدرتی کیڑوں کا ایک حیران کن دفاعی نظام استعمال ہوتا تھا۔ چنگیز خان کے گھوڑے صرف سفر کے لیے نہیں بلکہ رات میں فوج کے لیے نگہبان بھی بن جاتے تھے۔ وہ گھوڑے رات کے اندھیرے میں مخصوص آواز یا حرکت سے فوج کو خطرے کی اطلاع دیتے تھے۔ چنگیز خان سمجھتا تھا کہ یہ گھوڑے دشمن کے حملے سے بچاؤ کا راز ہیں۔ اس حیران کن نظام نے منگول فوج کو دشمن سے آگے رکھا۔ وائکنگز کے ہیلمٹ صرف سر کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ دشمن کو ڈرانے کے لیے بھی ڈیزائن کیے جاتے تھے۔ ہیلمٹ پر ڈریگن یا بھیڑیے کے چہرے بنائے جاتے تاکہ لڑائی میں خوف پیدا ہو۔ کچھ ہیلمٹ چھوٹے ہتھیار یا شعلے سے بھی مزین ہوتے تاکہ دشمن کو مزید ڈرایا جا سکے۔ یہ حکمت عملی آج کے نفسیاتی جنگی حربوں کی ابتدائی شکل تھی۔ قدیم مصر میں خوابوں کو عام خیال نہیں بلکہ خدائی پیغام سمجھا جاتا تھا۔ کچھ خاص پجاری صرف خوابوں کی تعبیر کے لیے مقرر ہوتے تھے جو عوام اور بادشاہ دونوں کو مشورہ دیتے تھے۔ اہم فیصلے، جنگ یا تعمیر سے پہلے خواب دیکھنا اور اس کی تعبیر کروانا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ یوں خواب مصر کی سیاست اور مذہب دونوں کا خفیہ حصہ بن چکے تھے۔ قدیم مصر میں کچھ جانور مقدس سمجھے جاتے تھے اور ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ بلی، کروکوڈائل اور بچھو جیسے جانوروں کے لیے مخصوص مندر بنائے گئے تھے۔ جانور کی زندگی اور صحت کا خیال رکھنا مذہبی فرض سمجھا جاتا تھا۔ یہ بتاتا ہے کہ مصر میں جانور اور انسان کا تعلق مذہب سے کس حد تک مضبوط تھا۔ قرون وسطیٰ کے یورپ میں بلڈ ڈرنکنگ کا عقیدہ کافی مقبول تھا، یعنی خون پینے کا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ خون پینے سے بیماری دور ہو جاتی ہے یا طاقت بڑھتی ہے۔ یہ خیال خاص طور پر شاہی خاندانوں میں رائج تھا جو لمبی زندگی چاہتے تھے۔ عالمی تاریخ میں یہ ایک عجیب لیکن حقیقت پسندانہ میڈیکل فیکٹ کے طور پر ریکارڈ ہوا۔ قرون وسطیٰ میں یورپ میں بعض لوگ خون کی بارش دیکھنے کے دعوے کرتے تھے۔ یہ عام طور پر موسم یا بیماری کے اثرات کے ساتھ جڑا ہوتا، لیکن لوگ اسے آسمانی نشان سمجھتے تھے۔
کچھ گاؤں تو خوف کے مارے 6 مہینے تک عبادت اور روزے میں مشغول رہتے تھے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان کی تاریخ میں خوف اور ماورائی کہانیوں کا گہرا تعلق رہا ہے۔ قدیم مصر میں لوگ اپنی کتابوں اور تحریروں میں جادوئی منتر اور خوفناک تصویریں شامل کرتے تھے۔ یہ منتر مرنے کے بعد روح کی حفاظت کے لیے بنائے جاتے تھے۔ کچھ ممیوں پر جادوئی علامات اور عجیب نقش و نگار بھی ہوتے تھے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قدیم لوگ علم، جادو اور خوف کو کس طرح جوڑتے تھے۔ مڈل ایج یورپ میں لوگ سونے اور چاندی کے کاسمیٹک ماسک پہنتے تھے تاکہ بیماریوں سے بچ سکیں۔ یہ ماسک خاص خوشبوؤں سے بھرا ہوتا تاکہ ہوا کی بیماری ان تک نہ پہنچے۔ یہ خیال تھا کہ بدبو اور وبا روحوں کی طرف سے آتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قدیم لوگ سائنس اور جادو کو کس طرح ملاتے تھے۔ قدیم یونان میں کچھ فلسفی اور حکمران شراب میں سونے کے ٹکڑے ملا کر پیتے تھے۔ یہ عیش و آرام کی علامت اور طاقتور ہونے کا مظہر سمجھا جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ انہیں جسمانی اور روحانی طاقت دیتا ہے۔ یہ روایت آج کے لگژری کھانے پینے کے شوق سے بہت مشابہت رکھتی ہے۔ قدیم روم میں کچھ لوگ اپنے ہاروں اور زیورات میں انسانی بال شامل کرتے تھے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ طاقت اور خوش قسمتی لاتے ہیں۔ خاص طور پر فوجی اپنے جیتے ہوئے دشمنوں کے بال استعمال کرتے تھے۔ یہ ایک عجیب لیکن مضبوط روایت تھی جو طاقت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ روم کے بادشاہ نیرو نے ایک بار اپنی محبت کے لیے شہر کا ایک حصہ جلا دیا اور پھر خود وہاں بیٹھ کر آگ کی روشنی میں گانا گاتا رہا۔ شہر کے لوگ بھڑک اٹھے مگر وہ فن اور طاقت کی نمائش اسے سمجھتا رہا۔ یہ تاریخ میں طاقت، جنون اور فن کا سب سے زیادہ غیر معمولی امتزاج ہے۔ قرون وسطی میں یورپ کے کچھ شہزادے اور شہزادیاں اپنی مرضی کے بجائے جادوگر یا عجیب جانوروں کے ذریعے شادی کے لیے رشتہ منتخب کرتے تھے۔ یہ رسم اس لیے تھی کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ جانور یا جادوگر مستقبل کی قسمت بتا سکتے ہیں۔ کچھ جوڑے اس کے بعد واقعی خوش ہوتے، کچھ تباہی کے راستے پر نکل جاتے۔ اس سے ہمیں قدیم رواجوں میں خطرناک لیکن دلچسپ عقائد کا پتہ چلتا ہے۔ مصری بادشاہ خوفناک حیوانات جیسے مگرمچھ یا سانپوں کو اپنی حفاظت کے لیے محل کے اندر رکھتے تھے۔ یہ صرف جسمانی حفاظت نہیں بلکہ دشمنوں کے لیے خوف پیدا کرنے کا طریقہ بھی تھا۔ لوگ اکثر دور سے ہی محل دیکھ کر کانپ جاتے تھے۔ اس سے ہمیں قدیم اقتدار اور حکمرانی میں خطرے اور دبدبے کے طریقوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ قرون وسطی میں یورپی شہزادے بعض اوقات رات کو درختوں کے ساتھ باتیں کرتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ درخت جواب دیتے ہیں۔ یہ عمل ان کے لیے مشورے اور راز دریافت کرنے کا ذریعہ تھا۔ اسے لوگ جادو یا روحانی تعلق سمجھتے تھے۔